تحریر فرمایا کہ از اٹ ٹرو دیٹ ریڈنگ سورہ یاسین، یہ ریڈنگ سورہ یاسین کے ساتھ کب سے ہوا؟ انگلش کیسی لکھتے ہو؟ ریسائٹنگ ہونا چاہیے تھا. ول میک اللہ پلیزڈ اینڈ ہیپی ریگارڈلیس آف مائی پریویس سنس. یہ بالکل ٹھیک ہے. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ سورہ یاسین بھی اور قرآن کریم کا کوئی بھی حصہ پڑھا جائے یہ گناہوں کو معاف کرا دینے والا عمل ہے. ایک تو یہ ہے. دوسرے، سورہ یاسین کو مخصوص اوقات میں پڑھنا، جیسے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے صبح سورہ یاسین پڑھا کرو، سارا دن تمہاری مشکلات آسان ہو جائیں گی. اور اس کی صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ مشکلات آسان ہو جاتی ہیں. اس کی صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ بغیر کسی کام کے ہوئے بھی ایک طرح کا اطمینان ہو جاتا ہے. اس کا یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ پہ بھروسہ اور اعتماد یہ اس کا ایک اظہار ہو جاتا ہے، اور ہو بھی آتا ہے کہ کوئی نہ کوئی کام کرنے کی تدبیر بھی. تو یہ ساری صورتیں ایسے ہو جاتی ہیں. اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رات کو سونے سے پہلے سورہ یاسین پڑھے گا اللہ اس سے راضی ہوگا، اللہ اس سے خوش ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی عشاء کے بعد سورہ یاسین پڑھ لے، مغرب کے بعد پڑھ لے، تو گویا وہ اپنے لیے سامان پیدا کر رہا ہے کہ اس کی موت ایمان پہ ہو. جب موت ایمان پہ ہوگی تو اللہ خوش ہوگا، ورنہ اللہ کو تو پتہ ہے کس نے کس حال میں مرنا ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین ہی کے متعلق فرمایا کہ یہ قرآن کریم کا قلب ہے. اگرچہ دارمی کی اس روایت پہ لوگوں نے بحث کی ہے، مگر بہرحال سورہ یاسین کی تلاوت کرنی چاہیے. آپ نے صحیح فرمایا. نماز پڑھنے اور نماز قائم کرنے میں کیا فرق ہے؟ قرآن نماز کے لیے پڑھنے کی بجائے اقیمو، قائم کرنے کا لفظ کیوں استعمال کرتا ہے؟ اس کی وضاحت کیجیے. قرآن نے دونوں طرح ہی تو استعمال کیا ہے. اگرچہ زیادہ اقیمو کا لفظ آیا ہے کہ نماز کو قائم کرو، اور دوسری جگہ بھی آیا ہے فصلی لربک، اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھ. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ الذین، وہ لوگ ایسی اچھی صفتوں والے، اور پھر بتایا ہے کہ جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں. نماز کے قیام کا مطلب ہے کہ نماز کے لیے وہ اہتمام کرتے ہیں، نماز کے لیے وقت کا انتظار کرتے ہیں کہ اچھا اب نماز کے وقت ہونے والا ہے، سمیٹو کام کو، اٹھنا ہے، 15 منٹ رہ گئے ہیں، اتنی دیر میں مجھے وضو کرنا ہے، اتنی دیر میں مجھے یہ کرنا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جب اپنے گھر سے یا جاب یا کہیں سے بھی نکلتے ہو تاکہ مسجد میں ادا کرو، تو یہ جو راستہ تم طے کرتے ہو یہ راستہ بھی تم اللہ ہی کے حضور میں ہوتے. اس لیے منع فرمایا کہ راستے میں جاتے ہوئے بھی کوئی ایسی لغو اور بیہودہ حرکت نہیں کرنی. مثلا گاڑی پہ جا رہا ہے اور نگاہ خراب ہو رہی ہے، گاڑی پہ جا رہا ہے اور کیا کیا سن رہا ہے، خرافات یا موبائل یا ایسی چیزیں، وہ اس وقت بھی اللہ کے حضور نماز میں ہی ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم اپنے گھر سے وضو کر کے جایا کرو. اور یہ اسی طرح ہے جیسے تم ثواب میں اپنے گھر سے احرام باندھو اور پھر بیت اللہ کے لیے حاضری دو. تو اس لیے یہ جو نماز کا قیام ہے، پھر اسی طرح کپڑوں کو صاف رکھنا. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ پڑھا رہے تھے اور وہ لوگ آ گئے جو چرواہے تھے، جانور چراتے تھے، اور ان کے جسم میں بو پیدا ہو گئی تھی پسینے کی کپڑوں میں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمائے تھے سامنے ایسے لوگ ہیں جن سے بو آ رہی. تو آپ نے فرمایا لوگوں ایسے نہیں ہونا چاہیے، جمعے کے لیے ایک الگ کپڑوں کا جوڑا سلوا لو جسے صرف تم جمعے میں ہی استعمال کرو. اسی سے فقہا نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کا کوئی بھی اجتماع ہو، نکاح ہے، جلسہ ہے، مسجد میں نماز پڑھنا ہے وغیرہ وغیرہ، ان سب میں عطر کا استعمال مستحب ہے تاکہ اس کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے. تو اس لیے جو آپ نے تحریر فرمایا کہ اقامت صلاۃ، تو اقامت دین، اقامت صلاۃ، اس طرح کے الفاظ
قرآن کریم استعمال کرتا ہے۔ اور اقامت صلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ہمیشہ وقار کے ساتھ چل کے آئے، اچھے کپڑے پہنے، خوشبو استعمال کرے، اور پھر اسی طرح اللہ کے ہاں جو حضوری ہے اس کا ادب ضروری ہے۔ نماز ہے گلا نہیں صاف کرنا چاہیے، نماز ہے ناک نہیں سنکنا چاہیے، نماز ہے اس میں آوازیں منہ سے نہیں آنی چاہیے۔ یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو رب تعالیٰ شانہ کی بارگاہ کے ادب کے منافی۔ آپ کبھی ملے نا کسی بڑے عہدے والے سے، کسی ملک کا صدر، وزیر اعظم، کوئی اور، مجال ہے سانس تک اونچی آواز سے کوئی نہیں ان کی میٹنگ میں لیتا، اس لیے کہ یہ سب چیزیں ادب اور احترام کے ساتھ۔ ارشاد فرمایا کہ خدمت اقدس میں عرض ہے، کیا یہ اصول صحیح ہے کہ دنیا کے معاملے میں ہر چیز حلال ہے سوائے اس کے کہ جس کو قرآن و حدیث نے حرام کیا ہو، اور دین کے معاملے میں ہر چیز حرام ہے سوائے ان چیزوں کو جس کو کتاب و سنت نے حلال کیا ہو؟ اگر یہ اصول صحیح نہیں ہے تو کیوں؟ اصل اصول جو ہے نا، دنیا اور آخرت کے جتنے بھی معاملات ہیں، نکاح ہے، طعام ہے، کھانا پینا ہے، لوگوں سے ڈیلنگز ہیں، کوئی بھی کام ہمارے نزدیک سب کام جائز ہوتے ہیں جب تک کہ شریعت نے اس سے منع نہیں کیا۔ سیدھی سی بات۔ جنگل کسی بستی سے گزر ہو رہا ہے اور وہاں سے کوئی پھل نظر آتا ہے، اب اس پھل کا حلال ہونا حرام ہونا کسی سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں، سب چیزیں حلال۔ کوئی گھاس نظر آتی ہے، اسے پینا، اسے ابال لینا، اس کا کھانا بنا لینا، سب جائز۔ ہر چیز حلال ہے اس دنیا۔ کوئی کپڑا اچھا نظر آتا ہے، شریعت نے ریشم سے منع کیا، اس کے علاوہ ہے سب کپڑے جائز۔ رنگ ہیں، سب کپڑے رنگ سب جائز ہیں، سوائے اس کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خالص جو سرخ رنگ ہوتا ہے نا، اس سے منع فرماتے تھے، وہ کرنا سب رنگ جائز۔ تو ہمارے نزدیک دنیا کی ہر چیز سے فائدہ اٹھانا، ہر چیز سے لطف اندوز ہونا، ہر چیز سے لذت اٹھانا، ہر چیز کا کھانا پینا اوڑھنا پہننا سب جائز ہے جب تک کہ شریعت منع نہ کرتے۔ یہ اصول ہے، اور یہ اصل اباحت ہے فقہا کی زبان میں۔ شامی رحمۃ اللہ نے اس پہ بہت بحث کیا ہے، اصول کی جو ہماری کتابیں اصول فقہ کی، اس میں بھی بحث ہے، علم کلام میں بھی ہے۔ اور جتنی وہابیت ہے ان کی بنیاد یہ ہے کہ ہر چیز حرام ہے جب تک کہ اللہ اجازت نہ دے دے، لہٰذا کسی جانور کا گوشت نہیں کھایا جا سکتا، لہٰذا کوئی کپڑا استعمال نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا جنگل سے گزر رہے ہیں اور پھول ہیں، یہ چیزیں ہیں، بالکل سونگا بھی نہیں جا سکتے جب تک کہ خدا اجازت نہ دے، ممکن ہے اس کے سونگنے سے نشہ پیدا ہو جائے۔ تو وہ مسلک مبنی ہے بہت زیادہ سختی پہ اور بہت زیادہ احتیاط پہ۔ ہمارے نزدیک ایسی چیز نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے خود فرمایا کہ ہم نے کائنات تمہارے لیے پیدا کی۔ مختصر سی بات یہ ہے کہ انسان اس کائنات کا دلہا ہے یار، دلہا ہی نہ رہا تو پھر بارات کس کام؟ یہ سورج، چاند، ستارے، یہ زمین، آبشاریں، سبزہ، پانی، اللہ نے ہمارے ہی لیے تو پیدا کیا، اور کس لیے کیا ہے؟ ہم نہ ہو تو اس کائنات میں کچھ رہ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کہتا ہے قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِی أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ، میرے بندوں سے پوچھئے یہ جتنی بھی زمین کی پیداوار ہے یہ کس نے تمہارے لیے ناجائز قرار دیا ہے؟ یہ تو ہم نے پیدا ہی تو، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ قُلْ هِیَ لِلَّذِینَ آمَنُوا، اس لیے ایمان والو سب سے پہلا حق تمہارا ہے اس کائنات۔ تو اس لیے سب چیزیں ہمارے نزدیک جائز ہیں جب تک کہ شریعت خود منع نہ کرے۔ کئی بیانات میں سنا ہے کہ فرض نماز کے بعد مختصر دعا کرنی چاہیے اور بعد کی سنتیں پڑھنی ہوں گی۔ کسی جگہ پڑھا یا سنا تھا کہ فرض نماز کے بعد 2 رکعتیں بہتر ہیں۔ فرض نماز کے بعد بقایا سنتیں پڑھیں یا 2 نفل، اس میں کچھ کنفیوژن ہے۔ دیکھیے احناف کا مسلک یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں فرض نماز پڑھے، جیسے آپ نے بھی جمعہ پڑھا، مختصر سی دعا مانگے
اور اس کے بعد جتنے سنت اور نفل پڑھنے اب یہ ملا دے۔ سب سے پہلے سنت موقدہ، جیسے آپ نے پڑھی 4، پھر آپ نے پڑھ لی 2 تو وہ غیر موقدہ ہیں، وہ نفل ہیں، پھر آپ نے اور 2 نفل، بہت اچھا کیا آپ نے۔ یہ ساری چیزیں، اب اس کے بعد لمبی دعا مانگے جتنا بھی جی چاہے اس کا، یہ ہے ترتیب۔ اس لیے فرض کے بعد 2 نفل جس نے بھی لکھا ہے کہ اچھے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ حج ہے، حج کے بعد ایک عمرہ بھی نفلی کر لے، تاکہ حج میں جو کمی رہ گئی ہو اللہ تعالیٰ اس عمرے کے ذریعے اسے پورا فرما دے۔ کہتے ہیں عمرہ کیا ہے، عمرہ کر لیا ہے تو کچھ خیرات بھی دے دے غریبوں کو، کہ عمرے میں جو کمی رہ گئی اللہ اسے اس سے پورا فرما دے۔ نفل اس لیے ہوتے ہیں کہ اللہ فرض نماز میں جو کوتاہی، جو کمی رہ گئی اسے پورا فرما دیں۔ تو جن نمازوں میں بھی سنت موقدہ اور غیر موقدہ، اس کی ترتیب یہ بنے گی کہ سب سے پہلے فرض کے بعد سنت موقدہ، اس کے بعد نفل، اور اس کے بعد دعا۔ فرض جیسے عصر کے، اس کے بعد کچھ نہیں ہے، کوئی نفل بھی نہیں پڑھنی، اب بس دعا مانگے جتنی بھی مانگے۔ فجر ہے، اس کے بعد بھی کوئی نفل نہیں ہے۔ ظہر اور عشاء اور مغرب تینوں کے بعد، ظہر مغرب عشاء کے بعد تینوں کے بعد نفل ہیں، سنتیں پڑھے پھر 2 نفل پڑھے۔ یہ جو ہے نا فرض کے بعد 2 نفل پڑھنا، اس سے مراد یہی ہے۔ حنفی فقہا کہتے ہیں آخر پہ وہ آدمی طویل دعا مانگے، جتنا مرضی اللہ سے مانگتا رہے، بیٹھا رہے، اس کا بھی کوئی اس کی اپنی چاہت پہ مبنی ہے۔ گولی چلانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لی تو پرندہ حلال ہو جائے گا، ایسے نہیں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیز دھار آلے سے اس کا خون بہہ جانا چاہیے، بس سمپل سی بات۔ گلا کاٹنا ہے، نہیں کٹ سکتا، تو جسم کی کوئی بھی ایسی مین شریان جس سے اس کا خون بہنا شروع ہو جائے جانور کا، اور بہے کثرت سے، جائز ہو۔ مثلا ران ہے، اس سے جانور کی ران پہ چھری چلا دی یا تیر مار دیا، اور اس سے خون بے تحاشا بہہ رہا ہے، نہیں ذبح کرنے کا موقع تھا تو وہ حلال ہے، جائز۔ اس لیے جو پرندہ بھی جو چیر دے، اصل لفظ یہ ہے، اگر وہ پھٹ جائے جگہ، جیسے گولی مارے گا تو وہ خون جم جاتا ہے اور خون بہتا بھی نہیں، اس لیے اسے جائز قرار نہیں دیتے۔ پچھلے جمعہ میں صف بندی کے متعلق تلقین کی کہ بسا اوقات ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں اور ہم مکینک کا کام کرتے ہیں، کپڑوں پہ گریس لگی ہوئی ہوتی ہے، تو اگر ہم بالکل جڑ جائیں کسی سے کھڑے ہو کے تو کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، اور سعودی ہو تو بہت ہی غصہ ہوتا ہے، اور ہماری عربی بھی اس کے آتے ہی ختم ہو جاتی ہے، اس حال میں کیا کریں۔ توقیر صاحب اس حالت میں یہ کرنا چاہیے کہ یہ جو جن کپڑوں سے بو آتی ہے نا، چاہے گریس کی ہے، آئل کی ہے، پیٹرول کی ہے، کسی اور چیز کی ہے، خود ان میں نماز پڑھنا بھی تو مکروہ ہے۔ اس حالت میں مسجد میں آنا بھی تو مکروہ ہے۔ اس لیے ہر وہ کپڑا جسے پہن کے انسان اپنے سسرال میں نہیں جا سکتا، اس میں نماز پڑھنا اللہ کے ہاں بھی مکروہ ہے۔ ایک آسان سا قاعدہ کلی ہے۔ بیگم کہیں کہ چلیں جانا ہے آج، تو آئل اور گریس لگی ہوئی ہے، بس ٹیشو پیپر سے صاف کی اور چل پڑے، یہ کون کرتا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے آسان سا قاعدہ یہ ہے، تو ہمیشہ اچھے صاف کپڑے اسے نماز کے لیے پھر الگ رکھنا چاہیے۔ اسی صورت میں آپ نے صحیح فرمایا کہ اگر کپڑوں سے بو آ رہی ہو تو مل کے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ اس پہ ڈانٹ پڑتی تھی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے بہت زیادہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی سے پسند نہیں فرماتے تھے۔ اسی لیے تو حدیث بھی آپ سے عرض کی نا کہ آپ نے فرمایا کیا تم سے ایسے نہیں ہو سکتا کہ جمعے کے لیے اپنے کپڑے الگ رکھ لو، اور جمعے کے لیے جب تم آؤ۔ اسی وجہ سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں تشریف لاتے تھے جمعے کے دن، اور سپرے نہیں، وہ آگ جلائی جاتی تھی، بخور، اور اسی لیے ان کی تشریف آوری کے بعد پوری مسجد میں خوشبو ہوتی تھی، کیونکہ مسلمانوں کا اجتماع ہوتا تھا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لکھا، جتنے گورنر اور صوبے تھے ان کو خط لکھا کہ میں نے بیت المال میں ایک الگ شعبہ مقرر کر دیا ہے
تاکہ پانچوں وقت بھی اور جمعے کے دن تو خاص طور پہ خوشبو سلگائی جائے، تو تم لوگوں کو یہ جو بھی خرچہ مساجد کا تمہاری ہوتا ہے وہ وفاق سے لے لیا کرو، ہمارے یہاں سے لے لیا کرو۔ تو اس لیے مسجد، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تم کسی ایسے آدمی کو دیکھو جو مسجد کا خیال رکھتا ہے، مثلا موٹر چلی یا نہیں چلی، صفیں کیسی بنی ہوئی ہیں، لوگ کھڑے کیسے ہوں گے، گرمی ہے، ٹھنڈا پانی ہونا چاہیے، وغیرہ وغیرہ، اور 10 چیزیں ہیں، آپ نے اس کے ایمان کی گواہی دینا۔ ایمان کی گواہی کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ اس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں یہ سب کے سب اس کے جنازے میں جائیں، اس کے ایمان کی گواہی اللہ کے حضور میں دیں کہ اللہ یہ تیرا نیک بندہ ہمارے سامنے ہمیشہ تیرے گھر کو صاف رکھتا رہا تاکہ ہم لوگ نماز پڑھیں۔ ایمان پہ گواہی کا مطلب یہ ہے کہ یہ آدمی کبھی عدالت میں، کچہری میں، کسی چیز میں جائے تو اس کی گواہی سچی جا کے وہاں دینا کہ کس قسم کے کردار کا اچھا آدمی ہے، یہ ہے، اس کے بڑے حق بنتے ہیں ان لوگوں کے۔ یہ مسجدوں میں جو کمیٹیاں بنتی ہیں، پھر وہ خیال کرتے ہیں، پھر وہ احساس ہوتا ہے، یہ سب چیزیں یہ ہیں جن کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جنازوں میں جا کر گواہی دینا ان کے ایمان کی، یعنی ان کے جنازے میں شرکت کرنا۔ اس یہ کمیٹیاں جو کام لوگ کرتے ہیں بڑے قابل قدر ہوتے ہیں۔ استفسار فرماتے ہیں کہ کسی عالم دین کا حدیث کی صحت کے بغیر ضعیف حدیث کو عوام میں بیان کرنا کیسا ہے؟ اگر اسی طرح عوام بھی اس حدیث کو آگے سنائیں جیسے کہ آج کل سوشل میڈیا میں ہوتا ہے تو اس زمرے میں آئے گا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جھوٹ منسوب کرنے پر وعید آئی ہے، یا یہ صرف موضوع حدیث کے لیے؟ بھیا بہت زیادہ عذاب آ گیا ہے، ہر آدمی سوشل میڈیا، ہر آدمی حدیث میں، وہ بے شمار حدیث جن کی صحت ہے ہی نہیں۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کبھی فرمایا ہی نہیں۔ یہ ابھی پچھلے دنوں ایک کلپ آیا دیکھ رہے تھے تو اس میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انار جنت کا پھل ہے، اور اس پھل میں ہر انار میں ایک دانہ جنت کا ہوتا ہے، سب جھوٹ ہے۔ کہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؟ انار اللہ تعالیٰ نے خود اس کا ذکر قرآن کریم میں کیا ہے، اس کو تشبیہ دی ہے، اور یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن حدیث میں کہیں نہیں آیا۔ تو اس لیے بالکل اس معاملے میں نہیں پڑھنا چاہیے، اور اتنے اچھے علماء کہ جو حدیث کی صحت پر بات کر کے پھر سنائیں بہت تھوڑے رہ گئے۔ تو کرنا یہ چاہیے کہ جو مستند علماء ہیں نا ان سے پوچھ لینا چاہیے کہ جی یہ حدیث ہے، اور اگر ہاں کہہ دیں تو یا تو وہ اتنا مستند ہونا کہ اس کا کہا ہوئی کافی ہو جائے، بس چھٹی ہوئی کہ انہوں نے ایک بات کہہ دی، ختم۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لوگ کہتے تھے ان کے زمانے میں کہ ہر وہ حدیث جسے ابن تیمیہ نہیں جانتے نا وہ حدیث ہی نہیں۔ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بھی لوگ کہتے تھے۔ تو یا تو وہ مل جائے کوئی ایسا شخص، اور یا پھر یہ کہ وہ کتاب کا حوالہ دے دیں کہ فلاں جگہ دیکھ لو، فلاں کتاب میں یہ چیز آئی ہے، یہ صورتیں باقی ہیں۔ اس لیے حدیث شریف اور یا دین کا کوئی موضوع اس کو اگر بیان کرنا ہے، کچھ چیزیں ہوں تو پہلے تیاری بھی کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے۔ پھر تحریر فرمایا ہے کہ پہلی وحی کے بعد، رک جانے کے بعد کے حالات بیان کر دیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلی وحی آئی تھی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی مشیت، باری تعالیٰ نے چاہا کہ اب وحی کو کچھ عرصے کے لیے روک دیں، 2-2.5 سال وحی نہیں آئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ گھبراہٹ بھی طاری ہوتی تھی، جبریل امین ایک مرتبہ آئے تھے، یہ پہلا تعارف تھا، بہت سے خیالات ذہن مبارک میں آتے تھے، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی بتقاضۂ بشریت، انسان بشر ہونے کی وجہ سے، سید البشر علیہ الصلوۃ والسلام ہونے کی وجہ سے گھبرا جاتے تھے کہ اللہ اب کیا کروں، یہ کیا تجربہ ہوا تھا زندگی میں، کون آیا، کیا چیزیں، اور کبھی کبھی اتنی شدید یہ کیفیت طاری ہو جاتی تھی جسے صوفیہ اپنی اصطلاح میں قبض سے تعبیر کرتے ہیں
کہ کسی پہاڑ پہ کھڑے ہو کے سوچتے تھے کہ میں گر جاؤں، اپنے آپ کو گرا لوں، یہاں سے ختم کر لوں، کیا کروں؟ یہ وہ کیفیت تھی۔ اب اس حالت میں جبریل امین نے دکھائی دیتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہو جاتی تھی۔ کبھی کبھی جا کر غار حرا میں تشریف فرما ہو جاتے تھے۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے تھے کہ بھی جبریل امین آئیں گے اور وہ نہیں آتے تھے۔ یہ سب وہ چیزیں ہیں جو آپ پر کیفیات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی رہیں۔ اور غار حرا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں، ان کے دادا بھی جایا کرتے تھے۔ حضرت عبد المطلب بھی تشریف لے جاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی تشریف لے جاتے تھے، رمضان پورا وہاں گزارتے تھے، کبھی اس سے بھی زیادہ، کبھی اس سے کم۔ یہ سب چیزیں حدیث میں آئیں گی۔ یہ جو لوگ بخاری شریف کی اس روایت کا انکار کرتے ہیں نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حرا میں نہیں گئے، اور حرا کی یہ روایتیں تو صوفیوں کی گھڑی ہوئی ہیں، صوفیوں کی کدھر سے گھڑی ہوئی ہیں؟ حدیث شریف کی بے شمار کتابوں میں آتا ہے، اور لوگ اس کی روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی کیفیات پیش آتی تھیں۔ اللہ نے اس مشیت، اپنی مشیت الہیہ کے تحت یہ اس مرحلے سے گزارنا تھا۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی شروع ہو گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بہت فصیح و بلیغ لفظ استعمال کیا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ سیدنا علی اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ جیسے فصیح اور بلیغ کوئی نہیں ہے صحابہ کرام رضی اللہ۔ تقریر ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کی اور تقریر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی جیسے پھول جھڑتے ہیں، جیسے عربیت کے امام ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی وہ تقاریر جو جنگ جمل میں انہوں نے کی ہیں، اب یہی بات انہوں نے بیان کرنی ہے کہ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہی مسلسل آنے لگی، تو اس کو کہتی ہیں کیا؟ کہتی ہیں پھر اس کے بعد تو تنور بالکل گرم ہو گیا، تنور کی آگ نے جوش مارنا شروع کر دیا۔ کتنی خوبصورت تعبیر کی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہتا ہے کہ میرے استاد یار بڑا علم تھا ان کے پاس، دوسرا کہتا ہے یار اگر میرے استاد پہاڑ ہوتے نا تو کیٹو ہوتے، میرے استاد اگر سمندر ہوتے تو بحر الکاہل ہوتے۔ یہ تعبیر ہے نا، بتانے کے لیے الفاظ چنے گئے۔ ام المومنین سے عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ کمال کا جملہ ہے اگر کوئی سمجھ سکے۔ کسی نے ذکر چھیڑا کہ آپ سے امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں چلی گئیں، تشریف لے گئیں، یہ کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا مجھے اتنا اس کا افسوس ہے کہ میرے 10 جوان بیٹے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے مجھ سے ہوتے، 10 بیٹے، ان کے ہونے کی اتنی خوشی نہ ہوتی جتنا غم ہے کہ میں کیوں امیر المومنین کے خلاف گئی تھی۔ پیمانہ دیکھو، گفتگو کا انداز دیکھو۔ فرماتے ہیں کہ کون سے علوم ہیں جو ناجائز اور حرام ہیں؟ کوئی علم بھی بھئی ناجائز اور حرام نہیں ہے۔ کس علم کو حرام کہنا ہے؟ تمام علوم کسی نہ کسی موقع پہ کام آتے ہیں۔ جادو ہے، جادو اگر کوئی آدمی سیکھتا ہے تو عین ممکن ہے اسے زندگی میں کہیں کام آئے، کسی جگہ پہ جادو کا توڑ کرنا ہو۔ علم نجوم ہے، یہ شاہ ولی اللہ صاحب، شاہ عبدالعزیز صاحب، ہمارے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے علم نجوم جانتے تھے، لکھتے تھے۔ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ نے حجت اللہ البالغہ کی پہلی جلد کے آغاز میں ہی ایک جگہ یہ بات کی ہے، اور ان کا خیال ہے کہ فلاں فلاں ستارے جب اس طرح تبدیل کرتے ہیں اپنا برج، تو زمین میں حکومتیں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ تو اس سے موسیقی کا علم ہے، یہ سب کو آتا تھا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ جانتے، مولانا یعقوب صاحب دہلوی، یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جانتے تھے۔ کسی نے حضرت سے پوچھا تھا شاہ عبدالعزیز صاحب سے کہ موسیقی کا علم آپ نے کہاں سیکھا؟ تو فرمایا سیکھنا سکھانا کیا تھا، وہ ایک آدمی کچھ بجا رہا تھا تو فرمایا اب یہ
خراب سر لگایا ہے اس نے. تھوڑی دیر اور گزری تو فرمایا اب تو بالکل ہی خراب ہو گیا، اب جو ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا. تو جو اس گویے کے شاگرد تھے انہوں نے کہا حضرت آپ نے یہ علم کہاں سے سیکھا؟ انہوں نے سیکھنا کہاں تھا، والد صاحب کے ساتھ نماز پڑھنے جاتے تھے اور اس کی راستے میں دکان تھی اور یہ بجاتا رہتا تھا، بس اس سے سیکھ گئے، اور کیا سیکھنا تھا. بہت سی چیزیں. مناجات مقبول کی ایک دعا میں مخرج صدق اور ندخل صدق سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے صدق کا لفظ جو ہے نا، صدق عربی زبان میں کہتے ہیں کسی کا حق پورا پورا ادا کر دینا. 100 ہوں تو 99 نہیں دیے، 100 کا 100 پورا دے دیا، اسے کہتے ہیں صدق. اور صدق یہ اس میں توصیف ہے، حسن کی ایک مثال ہے، یہ اچھا وصف ہے، اچھی توصیف ہے. تو جس چیز کے ساتھ اسے لگا دیتے ہیں صدق کے ساتھ، خود اس میں خوبی پیدا ہو جاتی ہے. مثلا اللہ تعالی نے فرمایا کہ ادخل مدخل صدق، وہ جگہ جہاں پہ کوئی آدمی سچائی جیسی خوبی کے ساتھ داخل ہوتا ہے، مدینہ منورہ مراد ہے. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق. اور جہاں سے نکلتا ہے کوئی آدمی وہاں سے بھی بڑی خوبصورتی کے ساتھ وہ اپنا دامن چھڑا کے ان جاہلوں پاگلوں سے مشرکوں سے نکل جاتا ہے. یہ بھی خوبصورتی اور وہاں بھی خوبصورتی. تو ادخال جو صدق کے ساتھ ہے یہ مدینہ منورہ ہے، اور اخراج جو صدق کے ساتھ ہے وہ مکہ مکرمہ ہے. ترمذی کی روایت میں آتا ہے مثلا وزیر صدق، ایسا وزیر جو کمال کا ہے، اچھے سے اچھے مشورے دیتا ہے. اب وزیر تو وزیر ہی ہوتا ہے، اس کے ساتھ صدق کا لفظ بڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ بالکل سچا ہے، بہت ذہین ہے، حالات کو دیکھ کے اچھا مشورہ دیتا ہے. اس لیے مدخل اور مخرج 2 الفاظ اللہ تعالی نے استعمال فرمائے ہیں. تو انہوں نے اصل میں صدق کے لفظ اللہ نے دکھایا ہے کہ جو نکلنا تھا مکہ مکرمہ سے وہ بھی سچائی پہ مبنی تھا. بہت اچھا انہوں نے کیا. اور جب مدینہ منورہ جا رہے ہیں وہاں اسی لیے کسی انسان کی پوسٹنگ آ جاتی ہے اور یہ دعا پڑھتا ہے کہ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق، اللہ مجھے اچھی یہاں سے جو جانا ہے تو یہ اللہ اچھی طرح لے جاؤ. اور اے پروردگار جو دوسرے شہر میں دوسری جگہ پہ کام کرنا ہے، دوسرے عہدے پہ، اس کرسی سے بھی بڑی کرسی مل گئی، چھوٹی مل گئی، اے پروردگار وہ کام بھی بڑا اچھا. وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. اور اللہ جو مشکلات اس میں اب پیش آئیں گی اللہ تو اپنی طاقت اور قوت کے ساتھ میری مدد کر. اللہ کی طاقت بہت بڑی چیز ہے، اس لیے یہ صدق ہوتا ہے. اسی طرح صدق سخاوت کے معنی میں بھی عربوں میں استعمال ہوتا ہے. اور اودھ کے تھے نا یہ نواب تھے شیعہ، ان کی قبر سے ایک مرتبہ گزر رہے تھے تو خیر دروازہ کھلا، اندر چلے گئے، بیٹھے رہے کہ کیا کیا لوگ تھے اور کیا کیا کارنامے اور کیا بلند پایا طبیعتیں تھی. مسلکن شیعہ تھے مگر سردی شدید پڑ رہی تھی تو رات کے موسم سے لطف اندوز ہونے کے لیے انہوں نے بہت خوبصورت دوشالہ اوڑا ہوا تھا اور آئے کھلے اوپر چھت پہ صحن میں تو نیچے 2 بچے ٹھٹھر رہے ہیں سردی سے. تو یہ جھک گئے کہ دلچسپی سے کہ بچے باتیں آپس میں کیا کر رہے ہیں. تو نواب آصف الدولہ نے جب کان نیچے کیا تو ایک بچہ دوسرے سے کہہ رہا تھا کہ مارے جائیں گے، اتنی سردی ہے، صبح کیسے ہوگی. دوسرے نے کہا نواب آصف الدولہ کے متعلق لوگ کہتے ہیں کہ بہت سخی ہے، اسے ہماری خبر نہیں ہوتی کہ ہم اس کے محل کے باہر غریب لوگ کیسے زندگی بسر کرتے. نواب آصف الدولہ اٹھے اور کہا جاؤ ان بچوں کو پکڑ کے لاؤ. اور جو ان کے پرانے باپ دادا کے زمانے کے نوکر تھے انہیں کہا توشہ خانہ میں جاؤ اور توشہ خانہ سے
بہترین اچھے دوشالے لے کے وہ سمجھ گئے کہ نواب وزیر الدولہ جو ہیں آصف الدولہ یہ انہیں خیرات کرنی ہوگی، تو وہ بالکل جو آخری درجے کے تھے وہ لے آئے. بہت ناراض ہوئے. آصف الدولہ نے کہا اگر والد اور دادا کے زمانے کے آپ لوگ نہ ہوتے تو میں ایک لمحہ تاخیر نہ کرتا، گھر دکھا دیتا. تمہیں پتہ نہیں ہے میں کس کو دے رہا ہوں؟ کمال کی بات. انہوں نے کہا اللہ کو دے رہا ہوں. اللہ کے لیے یہ چیزیں ہوتی ہیں. توشہ خانہ کھلوایا، خود گئے اور 700 اعلی درجے کے دوشالے نکلوائے، اور دوشالے 700 اعلی درجے کے نکلوائے اور ان بچوں کے حوالے کہا بیٹے تم بھی اوڑھو اور جس کو جی چاہے تم دے دو. ایسے سخی لوگ ہوتے تھے. اسی لیے امیر حسن آئے تھے قصیدہ لے کے، تو امیر حسن نے ان کو قصیدہ سناتے ہوئے وہ دھوم مچ گئی اودھ میں ہر جگہ کہ آصف الدولہ اتنے سخی ہیں. تو انہوں نے جب پڑھنا شروع کیا نا وہ قصیدہ، تو اس میں انہوں نے شعر پڑھا کہ سخاوت یہ ادنا سی ایک اس کی ہے، سخاوت یہ ادنا سی ایک اس کی ہے کہ ایک دن میں دوشالے دیے 700. تو انہوں نے روک دیا، کہا مت پڑھو، یہ ناراض ہوئے. انہوں نے کہا یہ 700 دوشالے اور کپڑے اللہ کو دیے ہیں، جو چیز اللہ کو دی ہے اس کا لوگوں میں کیوں ذکر کرنا ہے کہ لوگ تعریف کریں؟ برباد کرتے ہو نیکیوں. اتنے اعلیٰ ظرف کے لوگ تھے. Is there an authentic hadith where a man who guarded valuable things for a group of Tablighi Jamaat people and at that time of his funeral Hazrat Umar asked Prophet sallallahu alaihi wasallam to say his janaza. یہ say his janaza کیا لفظ ہے؟ یہ کیا کون سی انگلش ہے بھیا؟ انگلش پڑھو یا چھوڑو اردو میں لکھو. say his janaza because he was not a good person. But Prophet sallallahu alaihi wasallam asked if he has done a good deed where he guarded Jamaat, Tabligh people, valuables, and if yes, then he will be Jannati. کوئی ایسی حدیث نہیں ہے ابھی. خلاصہ یہ ہے کہ تبلیغی جماعت والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کام کر رہے تھے. ایک آدمی ان کے سامان کی حفاظت پہ بیٹھا ہوا تھا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جب اس آدمی کے بعد میں انتقال ہوا، جنازہ آیا تو بتا دیا کہ اللہ کے رسول یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کے جو قیمتی چیز بستر وغیرہ تھے ان کی حفاظت پہ اس کے متعلق کہا کہ جنتی ہے. بالکل غلط ہے، کوئی ایسی حدیث ہے بھی نہیں. اور تبلیغ والے نے کب کہا کہ اس زمانے میں بھی دین کی تبلیغ ایسی ہوتی تھی. آزاد کشمیر کے مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ کسی برقعے کی ضرورت نہیں، عورت کا چہرہ، ہاتھ اور پاؤں حجاب اور ستر سے مستثنیٰ ہے. پچھلی مرتبہ ہم نے حجاب اور اس کا کیا تھا، یہ اس پہ تنقید ہے کیونکہ اسے مردوں سے کاروباری معاملات میں لین دین کرنی ہوتی ہے، تجارت کرنی ہوتی ہے، اپنا بزنس کر سکتی ہیں. آپ اس کے لیے فقہ حنفی کی مشہور کتاب قدوری کا متن، اس کی شرح جوہرۃ النیرہ دیکھیے. اے بھیا جوہرۃ النیرہ خود بھی پڑھی ہے، جب پڑھتے تھے اس وقت بھی جب پڑھاتے تھے. بہت سادہ سی بات ہے جو ہم نے عرض کیا ہے کہ عورتوں کا چہرہ، ہم نے بھی کہا تھا عورت کا چہرہ، ہاتھ اور پاؤں، ٹخنے سے نیچے اور ہاتھ کے گٹے کے بعد جو ہاتھ آتا ہے یہ اور چہرہ، یہ تینوں چیزیں صرف ہم حنفی ہیں جن کے ہاں پردے سے مستثنیٰ ہے. ان کا پردہ بنیادی طور پہ نہیں ہے. لیکن جتنا وقت خراب، وقت کے اعمال خراب، لوگوں کے اعمال خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں، لوگ جتنا بربادی کی طرف جا رہے ہیں، اس لیے یہ پابندیاں بڑھی ہیں. مفتی صاحب اپنے مقام پر ٹھیک کہتے ہیں، یہ ہے لکھا ہوا، لیکن ہم اس کو اس طرح نہیں عام کرنے کے فتوے دیتے کہ معاشرے میں جو بگاڑ آ گیا اس کا کیا ہو. 1000 روپے کی نظر مانی اور پورا کرنا چاہتا ہوں تو کیا اپنے دوستوں کو کھانا کھلا دوں؟ آپ کے دوستوں میں جو بھی شخص زکوٰۃ لینے کا مستحق ہے اسے کھلا دیجیے.
اس لیے کہ نظر کا جو مال ہے نا، یہ صدقہ غریبوں کے لیے ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے اس پہ کہ وہ غریبوں تک پہنچائے۔ تو نظر نہ آپ خود کھا سکتے ہیں اور نہ ہی آپ ان دوستوں کو کھلا سکتے ہیں جو ماشاءاللہ کھاتے پیتے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی سوال ہے جو پچھلے سال عرض کیا تھا کہ پہلی مرتبہ کسی نے پوچھا، اس سے پہلے ہمارے ذہن میں تو خیر کیا آتا، کبھی کسی نے پوچھے ہی نہیں تھا۔ رمضان میں فون آیا اور کہا کہ مفتی صاحب مسئلہ یہ پوچھنا تھا کہ گرل فرینڈ اگر غریب ہو تو اسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ میں نے حضرت مولانا شفیع صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ سید عنایت اللہ شاہ لدھیانوی، نہیں بھیا، سید عنایت اللہ شاہ لدھیانوی نام کا کوئی خلیفہ حضرت رحمۃ اللہ کا نہیں تھا، یہ سید عنایت علی لدھیانوی تھے، ٹھیک ہے؟ تو نام یہ صحیح نہیں ہے۔ 1891 میں مظفر نگر میں پیدا ہوئے تھے، مظفر نگر میں بھی کھتولی ہے نا، وہاں پیدا ہوئے تھے، اور پھر ان کے تایا جو تھے نا بہت رقص، بہت موسیقی، یہ وہ پھر بالکل ہی بدل گئے۔ تو انہوں نے اپنے بڑے ابا تایا سے پوچھا کہ یہ کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا تھانہ بھون گیا تھا، وہاں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کی صحبت کا ذکر کیا کہ چند دن رہا ہوں، لیکن مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، جیسے حضرت نے میرے اندر کو چھین لیا، اس سے ساری زندگی بدل گئی، کایا پلٹ گئی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تشریف لائے تھے میرٹھ میں، تو یہ وہاں گئے تھے میرٹھ میں، حضرت رحمۃ اللہ پھر تھانہ بھون چلے گئے تھے، بہت حضرت سے محبت تھی۔ حضرت رحمۃ اللہ ایک مرتبہ فرمایا اسے تو مجھ سے عشق جیسا تعلق ہے۔ تو اس میں جو لکھا ہے نا، سوال یہ دریافت فرمایا کہ میں نے ان کی کتاب باغ جنت پڑھی ہے، ہمیں ان کی کتاب نہیں ملی بھیا، اور اس میں ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے جواب ملا سلام کا۔ ان چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہیے بھائی، حضرت نے لکھا ہے، پتہ نہیں کیا لکھا ہوگا، کیسے لکھا ہوگا، کتنے وہ پڑھے لکھے تھے، کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو جواب دے۔ یہ بہت چیزیں ایسی ہو گئی ہیں جن کی عظمت اور تکریم کو لوگ سمجھتے نہیں ہیں، اور ہر کوئی ان چیزوں پہ لگا ہوا ہے۔ ان کے متعلق بھی ہے، مولانا مرزا خان صاحب کے متعلق بھی ہے کہ انہیں بھی جواب ملا تھا، ہر کوئی اپنے اپنے مشائخ کے متعلق۔ پھر قبروں سے خوشبو آتی تھی، حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر سے خوشبو آئی، پھر اہل حدیث حضرات شروع ہو گئے، فلاں بزرگ ہمارے تھے روپڑی صاحب، ان کی قبر سے خوشبو آئی، پھر بریلوی حضرات نے کہا فلاں جگہ سے خوشبو آئی۔ اللہ تعالیٰ نور سے بھر دے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو، ان کی نیکیوں کو خدا قبول فرمائے، ان کی برائیوں سے اللہ درگزر فرمائے۔ مفتی رفیع عثمانی صاحب، اب ان پہ بھی شروع ہو گیا کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی قبر سے خوشبو آتی تھی۔ یہ سب ایسی چیزیں، سب ہم تو حیران ہیں کہ ابھی تک یہ سوچا کیوں نہیں اٹھا کہ چیف آف آرمی اسٹاف جو نئے آئے ہیں جنرل عاصم، یہ قادیانی، یہ سب ایسی افواہیں اٹھتی ہیں۔ ضیاء الحق بھی قادیانی تھا، پھر جس پہ کوئی نہیں ہوتا اس کی بیوی شیعہ ہے، اس کی بیوی قادیانی ہے، اسلم بیگ کو بھی یہی کہتے تھے۔ پھر جو پہلے تھے ان سے جرنیل، پتہ نہیں جو بھی نام ہو ان کا، ان کو تو ساجد میر صاحب گھر تک پہنچ گئے کہ تم قادیانی ہو۔ جنرل باجوہ کا بھی، جنرل باجوہ کے تو جرنیل تھے جنہوں نے کہا قادیانی ہے نہ ترقی دو۔ یہ سب لوگ، اور اس کو سلام کا جواب ملا، اس کو سلام کا جواب ملا۔ بنیادی بات صرف اتنی سی ہے کہ اللہ کا خوف نہیں ہے، بس اس زبان کا حساب نہیں دینا نا۔ اگر آدمی کے ذہن میں یہ رہے کہ جو آج میں کہہ رہا ہوں اللہ نے قیامت میں مجھ سے پوچھنا ہے کہ تم نے یہ بات کہاں سے سن لی، کہاں سے گھڑ لی، میں خدا کو کیا جواب دوں؟ تو اسی حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کو جواب دینا، کوئی بات ایسی ہونا، قبر سے خوشبو آنا، یہ برحق ہے، ہم مانتے ہیں، میں اس کا انکار نہیں کر رہا، لیکن میں کہتا ہوں کہ کوئی جن کے ساتھ یہ ہے نا وہ لوگ ہی اور ہوتے ہیں، ہر فرقہ اپنے
اس سے معاشرے میں خرابی پیدا